رمضان کے مہینے میں امراض قلب کے مریض جو عمرہ کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں ان میں سے کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو وہاں پر پہنچنے کے بعد عمرہ تو کر لیتے ہیں لیکن کھانے میں بد پرہیزی کرتے ہیں اور سحری اور افطاری میں وہی ہمارے جو پاکستانی چٹپٹے کھانے مرچ مسالوں والی چیزیں اور مشروبات کا کثرت سے استعمال کرنا، کھانا پیٹ بھر کے کھانا، اور پھر ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جو دواؤں میں بد احتیاطی کرتے ہیں، دوائیں کھانا یا تو بھول جاتے ہیں یا دوائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں جو وہاں پر پہنچنے کے بعد جو امراض قلب کی دوائیں ہوتی ہیں وہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ جو ہے وہ وہاں کے تبرک کے طور پر اور حد کے پہاڑوں پر چڑھ کے اور وہاں کی مٹی یا کوئی بلڈ پریشر کے کڑے پہن لیتے ہیں اور وہ دوائیں جو ہے وہ کھانا ترک کر دیتے ہیں۔ تو ان کو دوائیں کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے، دواؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر دوائیں آپ کی ختم ہو گئی ہیں، دواؤں کا تھیلا آپ کو گم ہو گیا ہے، اکثر سفر میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوائیں نہیں کھانی چاہیے، لہذا آپ فوری طور پر اسپتالوں کا رخ کریں۔ وہاں جو عمرہ کے لیے آئے ہوئے زائرین ہوتے ہیں جن کو عمرے کا ویزا ہوتا ہے ان کے لیے تمام اسپتالوں میں علاج جو ہے وہ مفت ہوتا ہے، تو لہذا آپ اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی مرضی سے اس طرح سے دوائیں بند نہ کریں۔ لہذا وہ امراض قلب کے مریض جو رمضان کے بابرکت مہینے میں عمرے کا سفر کر رہے ہیں وہ کھانے میں بد پرہیزی نہ کریں اور دواؤں کو کھانا نہ بھولیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اونچی چڑھائیوں والے ہوٹلوں یا جو احد کے پہاڑ پر یا جبل رحمہ پر یا اس کے علاوہ غار حرا اور اس کی طرف جو ہے وہ لوگ پیدل چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہذا ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر اس مشقت کے دوران کسی کو بھی سینے میں درد ہو تو ان کو رک جانا چاہیے، جب تک درد ٹھیک نہ ہو تب تک جو ہے وہ اس کو سفر کو آگے کی طرف نہیں بڑھانا چاہیے۔ زبان کے نیچے گولی رکھیں، زبان کے نیچے گولی رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ مزید اگر چلیں گے تو مزید درد جو ہے وہ ہوگا، تو آپ چلنے سے پہلے یعنی اگر طواف بھی اگر آپ کر رہے ہیں اور اگر ہر طواف کے دوران آپ کو زبان کے نیچے گولی رکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ طواف سے پہلے ہی زبان کے نیچے گولی رکھ کے 10 منٹ انتظار کریں اور اس کے بعد طواف جو ہے وہ مکمل کریں، اور اگر ساتوں ہی طواف کے دوران جو ہے وہ ساتوں ہی دفعہ آپ کو زبان کے نیچے گولی رکھ کے اور آپ کو چلنا پڑے تو آپ چلیں، اور زبان کے نیچے گولی رکھنے سے نہ گھبرائیں، وہ کتنی بھی گولی اگر آپ استعمال کریں، کیونکہ کسی طرح سے آپ اپنے انجائنا کی شدت کو کم کریں، اور اگر گولیوں کے بار بار رکھنے کے باوجود بھی درد کی شدت بڑھ جاتی ہے اور گولیاں اثر نہیں کر رہی ہیں اور آپ کو الٹیاں ہو رہی ہیں، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے اور آپ کو کمزوری اور نکاہت محسوس ہو رہی ہے، تو مہربانی کر کے طواف یا سعی یا سفر میں اگر کہیں چل رہے ہیں، چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں، تو وہیں پر ہی آپ کو رک کے اور کسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ جو تکالیف ہے وہ بڑھ کے آپ کو اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آ سکتی ہے یا موت لاحق ہو سکتی ہے، لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔